فدق کی مالکیت پر قرآن سے استدلال شروع کیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ بھی کمال ہے کہ استدلال میں، اگرچہ آپ پیغمبر کی بیٹی ہیں، مسلسل پیغمبر نے آپ سے بیان کیا ہے، آپ نے حدیثیں سنی ہیں، اور کسی واسطے سے نہیں، بغیر کسی واسطے کے سنی ہیں آپ نے حدیثیں پیغمبر کی زبان مبارک سے، لیکن آپ نے دلیل میں کوئی حدیث نہیں بیان کی، بلکہ اب یہاں کے اوپر کیا تم پھر اسی دور جاہلیت کی طرف پلٹنا چاہتے ہو جہاں لڑکیوں کا کوئی حق ہی نہیں ہے؟ حالانکہ قوانین الہی تمام قوانین سے بہتر ہے. جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر الہی قانون کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایسا قانون ہے کہ جس میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے. تو جب کسی کی حق تلفی نہیں ہے تو بھی یقیناً لڑکی کا بھی حق ہوگا، اور ہے. تو اگر لڑکی کا حق ہے تو ہمارا حق کہاں گیا؟ کیا ہم پیغمبر کی بیٹی نہیں ہیں؟ کیا ہم پیغمبر کی بیٹی نہیں ہیں؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں؟ کیوں نہیں چاہتے ہو؟ کیوں نہیں جانتے؟ کیوں نہیں جانتے ہو؟ اور یہ بات تمہارے سامنے آفتاب کی طرح روشن ہے. تم کو بتانے کی اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بیٹی ہوں. یہ تو ایسے ہی روشن ہے جیسے سورج نکلا ہو. اے مسلمانوں، کیا یہ درست ہے کہ میں اپنے باپ کی وراثت سے محروم رہوں؟ اے ابی قحافہ، یہ خلیفہ اول کو خطاب ہے. اے ابی قحافہ، کیا کتاب خدا میں یہ لکھا ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور میں اپنے باپ کی میراث سے محروم رہوں؟ تم نے خدا پر جھوٹ باندھا ہے. اور جان بوجھ کر کتاب خدا کا انکار کر رہے ہو. کیا خدا قرآن میں نہیں فرماتا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد کہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ تو اگر سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، تم کہتے ہو کہ نبی میراث چھوڑتا نہیں ہے، نہ وارث ہوتا ہے نہ وارث بناتا ہے، اور یہاں وارث ہوئے بھی، وارث بنایا بھی. کیا سلیمان داؤد کے وارث نہیں ہوئے؟ کیا قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کا قول نقل نہیں ہوا کہ انہوں نے خدا سے عرض کی فَهَبَ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي مِنْ آلِ یعقوب، پروردگار مجھے ایک فرزند عنایت فرما تاکہ وہ میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو. کیا اس آیت کا انکار کرو گے تم؟ کیا خدا نے قرآن میں نہیں کہا اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، بعض اعزاء، بعض عزیز وراثت میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر مقدم ہیں. سارے عزیزوں کا حق ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض عزیزوں پہ مقدم ہوتے ہیں. کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا یوصیکم اللہ اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین؟ اللہ اولاد کے بارے میں تم کو نصیحت کر رہا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے. اور دیکھو یہ تعلیم ہے، یہ نصیحت ہے، اور یہ بھی تعلیم ہے. ان طرح کا خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، تم پر مقرر کر دیا گیا ہے کہ جب تمہارا کوئی موت کے نزدیک ہو اور اپنا کچھ مال چھوڑ کر جائے تو وہ بتقاضائے عدالت کہ جو پرہیزگاروں پر ذمہ داری ہے بتا کے جائے. جو رسول لوگوں کو بتا رہا تھا کہ یہ کرو، کیا اس نے یہ خود نہیں کیا؟
کہ تم جب مرو تو مرنے سے پہلے بتا کے جاؤ کہ کیا تمہارا ہے، کیا غیر کا ہے، کیا کس کا ہے. تو جو رسول دوسرے مسلمانوں کو سمجھا رہا تھا اور یہ قرآنی آیتیں سنا رہا تھا، کیا اس رسول نے خود اس آیت پہ عمل نہیں کیا؟ کیا تم گمان کرتے ہو کہ نہ تو میرا کوئی حق ہے اور نہ میرے باپ کی کوئی میراث ہے اور نہ میری کوئی قرابت داری ہے؟ کیا تم پر کوئی خاص آیت آئی ہے؟ کیا وحی آئی تمہارے اوپر؟ واقعاً کمال ہے. آپ دیکھیں جس انداز سے اور جس لہجے میں بی بی نے گفتگو کی ہے کہ جہاں پورا مدینہ خوفزدہ تھا، ڈرا سہما دبا گھروں میں بیٹھا ہوا تھا، گواہی دینے کی ہمت نہیں تھی، جبکہ سب جانتے تھے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. لیکن آپ بی بی کا انداز دیکھیں. کیا تمہارے اوپر کوئی وحی آئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں؟ بتاؤ کیا میں اسلام پہ نہیں ہوں؟ ہاں، یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اسلام سے الگ ہو جائے تو وہ اسلام وراثت سے محروم ہوتا ہے. لیکن بتاؤ کیا میں اسلام سے الگ ہو گئی ہوں؟ اس لیے وارث نہیں بن سکتی؟ کیا تم قرآن کے عام و خاص کو میرے باپ اور ابن عم علی سے زیادہ جانتے ہو؟ کس انداز سے واقعاً کیا رسول اللہ سے زیادہ تم کو قرآن کا علم ہے؟ کیا علی سے زیادہ تم جانتے ہو کہ جس کو اس کے حق سے محروم کر دیا تم نے غلط اور جھوٹی حدیثوں کا بہانہ بنا کے؟ یہ آخری گفتگو ہے، خیر ہوشیار ہو جاؤ. آج تمہارے سامنے وہ غم رسیدہ ہے، آج تمہارے سامنے وہ غمزدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم اور محمد طالب حق ہوں گے. پائے عرش کو پکڑ کے رسول اللہ آواز دیں گے، معبود میری بیٹی کا فیصلہ کر. اس دن اللہ کی عدالت میں ہم بھی ہوں گے، تم بھی ہوگے، اور وعدے کی جگہ قیامت ہوگی، جس دن ندامت و شرمندگی کام نہ آئے گی. توبہ صرف دنیا تک کے لیے ہے، مجبوری کی توبہ توبہ نہیں ہے. توبہ عام حالات میں ہے، ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تمہیں معلوم ہوگا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے. ان قریب بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ بی بی نے جو کہا وہ ہوا. یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ بھی محسوس نہیں ہونے دیتی ہے کہ اس پر عذاب آیا ہے، اور جسے وہ نعمت سمجھ رہا، عزت سمجھ رہا، یہ عزت نہیں ہے، یہ عذاب ہے. یہ نعمت نہیں، عذاب ہے. وہ یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ کس میں ذلت ہے اور کس میں عزت ہے، اور کیا نعمت ہے اور کیا آزمائش اور امتحان ہے. یہ دنیا کی چمک اور دمک